ایک دفعہ جاپان میں سونامی آیا، سمندر سے جڑا ہوا ایک صوبہ جس کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہاں ایک بڑھیا الیکٹرانک کی اشیاء بہت ہی سستے داموں میں فروخت کر رہی تھی۔ تو ایک خریدار نے اس سے سوال کیا کہ آپ ان اشیاء کو اتنے سستے داموں میں کیوں فروخت کر رہی ہو؟ تو اس پر اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں بازار سے ہول سیل ریٹ پہ لاتی ہوں جو مجھے بہت زیادہ سستا پڑتا ہے اور میں بغیر منافع کمائے بیچ دیتی ہوں۔ تو اس پر خریدار نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کے اس کاروبار کا کیا فائدہ کہ آپ کو اس سے منافع نہیں ملتا؟ تو اس پر بڑھیا نے جواب دیا، میں منافع نہیں چاہتی، میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے، جب بھی ہمارے ملک پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ٹینٹوں کی قیمت ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے۔ جب برف کا طوفان آتا ہے تو ہوٹلوں کے کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کل دیکھا جائے ہمارے ملک میں آٹے کا بحران ہے، آٹے کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگوں نے آٹے کو اسٹاک کرنا شروع کر دیا تاکہ جب لوگوں کی مجبوریاں حد سے بڑھ جائے گی تو ہم اس مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے اور انہی اسٹاک کیے ہوئے آٹے کو مہنگے داموں میں فروخت کریں گے اور زیادہ منافع کما سکیں گے۔ اسی طرح جب بھی ہمارے ملک میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اشیاء کی قیمتیں ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے۔ اگر انہی مصیبت کے دنوں اگر ہم وہ جاپان کی بڑھیا تو نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم معقول قیمت پر اشیاء تو فروخت کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جلدی میں کمایا ہوا پیسہ آپ کی جیب میں زیادہ دیر نہیں رہتا اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور آپ جن کے لیے ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہو، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی لوگ کچھ عرصے بعد آپ کے نام تک بھول جائیں گے۔